السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو آج بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک سٹوری ہے جس سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو موٹیویشن ملے، آپ تھوڑا سا موٹیویٹ ہوں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ پر ایک شخص اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، تو گاڑی میں سفر کرتے کرتے اچانک اس کی گاڑی خراب ہوئی اور وہ ایک گاؤں کے قریب جا کر رکا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو میں گاؤں سے کسی شخص سے مدد لے لیتا ہوں۔ وہ جب گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں، اور ان مرغیوں کے اندر ایک باز کا بچہ بھی ہے جو ویسے ہی دانہ اٹھا رہا تھا جیسے مرغیاں دانہ چگ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ ایک باز اور وہ بھی مرغیوں کے ساتھ۔ تو وہ شخص اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر آ کر مرغیوں کے ساتھ دانہ چگ رہا ہو۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا، تو میں اسے اٹھا لایا اور اس وقت زخمی حالت میں تھا۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو مرغیوں کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھ کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا، اور یہ اس وقت سے اب تک اپنے آپ کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگ گیا ہے، اور یہ ویسے ہی دانہ چگتا ہے جیسے دوسری مرغیاں دانہ چگتی ہیں۔ اس شخص نے اس بوڑھے بزرگ سے کہا کہ آپ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کے طور پر، یا پھر آپ اس کی قیمت لے لیں، میں اس پر کچھ تھوڑی سی ریسرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بابا جی نے، اس بزرگ نے وہ باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اب وہ جو شخص تھا اس نے وہ بچہ لیا اور اسے لے کر اپنے گھر میں آیا۔ اب وہ کیا کرتا کہ روزانہ وہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، لیکن باز کا بچہ مرغی کی طرح، جیسے مرغی اپنے پروں کو سکیڑ لیتی ہے، ایسے ہی وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا اور اپنی گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ شخص روزانہ ایسے ہی کرتا رہا، اس کو چھت سے پھینکتا، کبھی اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھا کر کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچان، اپنی پہچان پیدا کر۔ اس طرح وہ کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائیکی، بلوچی، پشتو، جو زبان اسے آتی تھی وہ اس باز کے بچے کو کہتا رہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں ہے، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر۔ آخرکار اسے ایک دن ایک اور ترکیب سوجی، اور وہ اس باز کو لے کر ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ تم باز کے بچے ہو، اور یہ کہہ کر اس شخص نے اس باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ اب باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن دوبارہ جھکا کر اپنے پروں میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑانے کی اور اڑنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے اگر آپ کو کوئی شخص دریا میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہ بھی جانتے ہوں تو تھوڑی دیر بعد آپ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی اس باز کے بچے نے بھی کیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اللہ نے ظاہر قدرتی طور پر صلاحیت تو رکھی ہے۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اڑنے لگا، کبھی اوپر اڑتا، کبھی نیچے ہوتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہاں تک کہ وہ اس شخص سے بھی اوپر نکل گیا۔ اور جب تھوڑی دیر بعد اس نے نیچے نگاہیں کی تو نیچے نگاہیں کر کر احسان مندی کی نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ تو وہ شخص جو اس باز کو لے کر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھ، میں نے تجھے تیری شناخت دے دی ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دیا، یہ تمام صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں مگر تو ان صلاحیتوں سے بے خبر تھا۔ تو دوستو یہی معاملہ سیم ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں، ہمارے اندر اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں چھپا کر رکھی ہیں، مگر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جن میں ہمارے ٹی وی چینل، اخبارات،
اور اس طرح کی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں یہ بار بار کہنے پر یا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، تم ابھی کچھ مت سوچو، تم ابھی دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور وہ ہمیں یہ سکھاتے رہتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں ہیں، مرغی کے بچے ہیں، اور یہ بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور تو کوئی اور ہے، آپ تو کسی کے غلام ہو، بس انہی کے نیچے غلام بن کے زندگی گزارتے رہو. تو دوستو، آج سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر نکالیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے کے آئیے، اپنا لیول اوپر کیجئے، اپنی اہمیت پیدا کیجئے، اپنی ویلیو پیدا کیجئے، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. اگر آپ ان صلاحیتوں کو تھوڑا سا ٹٹولنے کی کوشش کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسی ایسی صلاحیتیں اللہ نے ہر انسان میں، یہ صرف آپ نہیں، ہر انسان میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جو تھوڑا سا اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کتنی بلندیوں تک پہنچ جائے گا یہ شاید وہ ابھی تک نہ سوچ سکتا ہو. لیکن جب وہ اپنے آپ کو ٹٹولے گا اور اپنے آپ کو تھوڑی سی ہمت دلائے گا تو یقیناً وہ بہت ہی بلندیوں پر پہنچ جائے گا.